بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کا جھپٹنا۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے دوران جب آپ نے قوما کے اندر سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو ایک صحابی نے آپ کے پیچھے ربنا لک الحمد کہنے کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ کے کلمات بھی کہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ قوما کے اندر یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ جن صحابی نے وہ کلمات ادا کیے تھے انہوں نے کہا کہ حضور یہ کلمات میں نے ادا کیے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم نے یہ کلمات ادا کیے اس وقت میں نے دیکھا کہ 30 فرشتے اس کلمے کو لینے کے لیے لپکے تاکہ سب سے پہلے وہ اس کلمہ کو لے کر ثواب لکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مبارک کلمہ ہے اور اس کے پڑھنے سے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقفہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ ان کو یاد کرنا بھی آسان ہے، اس لیے ان کو یاد کر لینا چاہیے اور نماز میں قوما کے اندر ان کلمات کو پڑھ لینا چاہیے۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ان کے پڑھنے سے درجہ فرض بھی ادا ہو جائے گا، واجب درجہ بھی ادا ہو جائے گا اور سنت درجہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ویسے تو اور دعائیں بھی منقول ہے لیکن ان میں سے یہ دعا اور یہ کلمات بہت ہی آسان ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجدہ، قوما اور جلسہ تقریباً سب برابر ہوتے تھے، لہٰذا جتنا وقفہ رکوع اور سجدہ میں ہوتا تھا اتنا ہی وقفہ قوما اور جلسہ میں ہوتا تھا۔ البتہ قیام اور قعدہ طویل ہوتا تھا، اس لیے کہ قیام کے اندر تلاوت ہوتی تھی اور قعدہ کے اندر تشہد پڑھنا ہوتا تھا، اس لیے یہ دونوں ارکان تو رکوع سجدہ کے مقابلے میں طویل ہوتے تھے، لیکن باقی چاروں ارکان یعنی قوما، جلسہ، رکوع اور سجدہ تقریباً برابر ہوتے تھے۔ البتہ کبھی کبھار کسی رکن میں اتنا طویل وقفہ بھی ہوتا تھا کہ دیکھنے والوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہو یا کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہو۔